سبق میں آپ کو پڑھا رہا تھا کہ خطاب مسلمان مومنین کو ہے کہ تمہارے اوپر جو حرام کی گئی چیزیں، جو حرام تمہارے اوپر کی گئی، مقابلے میں مشرک جن کو حلال سمجھ کر کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، حالانکہ نما حرم علیکم مسلمانوں کو خطاب ہے نا، انما حرم علیکم المیتہ. مولانا طلحہ صاحب آ گئے جی، خیر تو ہے، اللہ خیر، اللہ اس کو بخش دے. اچھا، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، وما اہل به لغیر اللہ. قلم نکالو انشاءاللہ، لکھو. لفظی معنی ہے کہ وما حرم، ما حرم کا نائب فاعل ہے، حرام کیا گیا ما، وہ چیز میں نے معنی کی ہے، مذبوح نہیں. وما اور وہ چیز اہل نامزد کیا گیا، نامزد امیدوار ہم کہتے ہیں نا، اہل نامزد کیا گیا، فارسی لفظ ہے نامزد، مقرر کیا گیا، طے کیا گیا، ٹھیک ہے جی. غیر اللہ کے لیے، جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے جس پر پکارا گیا ہو، ما اہل مانا اعلان کیا گیا ہو، بھی باق مانا علا کی طرف، علیہ غیر اللہ کے لیے پکارا گیا ہو یا غیر اللہ کے نام نامزد کیا گیا ہو، ٹھیک ہے جی. تو وہ کیا ہے بتاؤ؟ خنزیر کی طرح حرام ہے. اب تم اصل مسئلہ سمجھ لو اپنا نظریہ اور عقیدہ. جو قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک مکتوب لکھا ہے 45 صفحوں میں، پہلے عقیدہ لکھو پھر اس کی تشریح ہم کریں. عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پیر، فقیر، غوث، قطب، ابدال کے نام پر کوئی نظر نیاز دیتا ہے، کوئی جانور ذبح کرتا ہے، یا کوئی کھانا آپ نے دیکھ پکایا ہے اور آپ نے یہ کہا کہ اس کھانے سے بابا جی راضی ہوں گے، اس بابا کی نظر ہے، ٹھیک ہے. یا کوئی بڑا مینڈا جو ہے ذبح کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہہ کر کے ذبح کیا، لیکن ارادہ آپ کا ارادہ یہی ہے کہ یہ پیر بابا جی کا، غوث اعظم کا بکرا ہے اور وہ اس سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ حرام ہے اور یہ خنزیر کی گوشت کی طرح ہے. کیا میں نے کہا بتاؤ؟ یا ذبح نہیں کیا ہے، پیسہ رکھا ہے، چاول پکایا ہے، حلوہ ہے، لیکن بابا کی قبر پر یا آپ اس لیے دیتے ہیں کہ اس سے بابا جی، بابا کا حلوہ، فلاں پیر کا، اس سے تقرب آپ کا مقصود ہے اور یہ بھی دل میں ہے کہ وہ خوش ہوگا اسی سے، ٹھیک ہے. یہ حرام ہے. اور اس طرح سے نیت نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے
اور یہ نیت نہ ہو کہ اس میرے دینے سے بابا خوش ہوگا، یہ نیت نہ ہو، ثواب کے لیے دے رہا ہو اللہ کے لیے، لیکن دن مقرر کر کے 40واں 12 وفات فلان تو دن مقرر کر کے دیتا ہے، اس کو ہمارے استاد امام اہل سنت والجماعت نے بدعت ضلالت کہا ہے، کل ضلالت فی النار۔ رحمت اللہ بتاؤ کیا تبصرہ میں نے کیا، کچھ سمجھ میں آ گیا جی؟ کیا میں نے کہا بتاؤ، سمجھ میں آیا ہے تو جی؟ پہلے میں نے عقیدہ لکھوایا، ٹھیک ہے، اور عقیدہ کے قائلین بھی ذکر کیا۔ ہمارا دین و ایمان اور عقیدہ علماء دیوبند کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام، مطلب یہ ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے بکرہ ذبح کر۔ اب اس میں ایک بات ہے، بریلوی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پر کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ثواب صرف جو ہے ہم شیخ کو پوچھتے ہیں، کیا خرابی ہے مولوی صاحب بتاؤ، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے ہمارے استاد نے یہ کہا کہ پھر صرف جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی ہے، صرف اور کا گروپ نہیں کہ اس کا دن آپ اپنی طرف سے طے کریں، اوروں کا کیا قسم ہوتا ہے، سب کے نام پر یک بکرہ ذبح کریں، نہیں تو یہ تخصیص بلا مرجحن ہے، بدعت ضلالہ ہے، البتہ پہلے صورت سے تھوڑا سا کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کہتا ہے آدمی کہ یہ بابا یہ بکرہ میں ذبح کرتا ہوں فلاں پیر بابا جی خوش ہو جائے گا، ذبح کے وقت اللہ اکبر کہتا ہے، غسل بھی دیتا ہے، تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن بکرہ کیا ہوگا جو نیت اس نے کیا غیر اللہ کی، انما الاعمال بالنیات، تو کیا ہوگا وہ بکرہ بتاؤ؟ خنزیر بن جائے۔ کمال ہے یار، وہ بظاہر بکرہ ہے اور حقیقت میں کیا ہے؟ خنزیر، کھانے کی اجازت نہیں۔ یہ جو دیوبندی عقائد ہے نا، یہ نہیں ہے کہ بعد میں علماء نے، اس کی اصول قواعد سارے کے سارے قاسم العلوم کی، میں آپ کو نکال سکتا ہوں، جتنے بھی دیوبندی علوم جو ہے قواعد ہے انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ایک ایک مکتوب لکھا ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ الگ چیز ہے، الگ مدد ہے، انشاءاللہ وہ آ جائے، وہ یہ وہ 3 دن تک کھانا نہ کھانا جو ہے وہ الگ چیز ہے، ثابت نہیں حدیث، 3 دن کے بعد احسان ثواب کرو، تخصیص نہیں کرو، آپ کی مرضی، خیرات وغیرہ کر سکتے ہیں، احسان ثواب وہ الگ چیز ہے۔ عقیدہ سمجھ میں آ گیا جی؟ بریلوی اینڈ کمپنی، اہل رفض، یہ دونوں چھوٹے بڑے بھائی ہے، یہ اس کے قائل ہیں، نظر کے غیر اللہ کے قائل، شیعہ سبیل وغیرہ اور اس کے قائل ہے، اور بریلوی حضرات جو ہے بابا شاہ ڈالے شاہ لکڑ شاہ وغیرہ کو نظر کے غیر اللہ کے قائل، ٹھیک ہے جی؟ اچھا حضرت، اچھا اب صورتیں یہاں پر، اب آپ سمجھ لو تھوڑی سی، یہ تو عقیدہ لکھوایا ہے، حرمت کی علت کیا ہے؟ حلال بکرہ ہے، ذبح کر کے وہ حرام ہو گیا، مردار ہو گیا، خنزیر کی طرح ہو گیا، اس کی علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بعض تفسیروں میں اور عند البرل یہ ہے کہ جی غیر اللہ کا نام کے نام پر ذبح کیا، یہ علت، غیر اللہ کے نام پر کیا کیا؟ وما اہل لغیر اللہ من المذبوح عند الذبح، ٹھیک ہے جی؟ بعض تفسیروں میں بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر کیا کرنا ہے جی؟ کہ ذبح اور نام لینا غیر اللہ کا، اس وجہ سے حرمت ہے، نام لینے سے اور صرف مذبوحہ کے بارے میں، چاولوں کے اور حلوے کے بارے میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حرمت کی جو علت ہے وہ نیت ہے، نیت، اصل اعتبار نیت کا ہے،
زبان تو نیت کی ترجمان ہے. اصل اعتبار کس کا ہے؟ ٹھیک ہے. مثال دے دیا قاسم العلوم والخیرات میں. کوئی آدمی دیکھو زبان سے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا، اب چپ ہو گیا نا. اگر زبان کا اعتبار ہوتا تو پھر زبان سے تو ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، باقی تو خاموش ہے نا. اب دل میں ہے نا موجود کلمہ، اس لیے اس کو کافر نہیں کہیں، کیونکہ زبان سے تو ایک مرتبہ پڑھا ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر دل میں سرے سے کلمہ نہیں ہے اور زبان سے ہمیشہ کہتا رہے، مسلمان ہے. کیوں؟ دل میں تو اعتبار کس کا ہو گیا؟ دل میں ہے، زبان سے نہ کہو. 30 سال میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا ہے، زبان سے کہنا افضل چیز ہے لیکن نہیں کہتا ہے اور دل میں ہے، مسلمان ہے یا کافر؟ دل میں نہیں ہے بالکل، اور صبح سے شام تک جو ہے سجدے کر کے ادھر پریشانی بھی ہے اور تسبیح لے لیا، اتنے بڑے بڑے دانے ہیں، دل میں تعظیم نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے. بتاؤ کہ مسلمان یا کافر ہے؟ در زبان تسبیح، در دل کا وخر نہیں چنی تسبیح کہہ دار ہے. اثر جو ہے کیا ہے بتاؤ؟ انما الاعمال بالنیات ہے. نیت دل میں ہوتی ہے یا کان میں؟ بتاؤ. دل میں. نیت کر لو تو نماز آپ کی نماز ہے. نیت نہیں کرو غیر اللہ کی کر لو تو نماز تو افعال وہی کیا ہے لیکن غیر اللہ کی نیت سے وہ شرک بن گیا ہے. تعظیم اللہ کے لیے کیا ہے بظاہر اعضاء سے، لیکن نیت نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ انما الاعمال بالنیات ہے. نیت اس نے غیر اللہ کی کیا ہے، نیت غیر اللہ کی، تو ذبح کے وقت 20 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو بتاؤ مردار ہوگا یا حلال ہوگا؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ نظر غیر اللہ کا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر 4 عقلی صورتیں بن سکتی ہیں. کتنے صورتیں؟ نیت بھی آپ اللہ کی ہو، خالص نیت اللہ ہی کی ہے، اور ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام لیا. اس کے حلال ہونے میں کوئی شک ہے؟ جیسے دیوبندی ذبح کرتے. نیت بھی غیر اللہ کی ہو اور ذبح کرتے ہوئے بھی غیر اللہ کا نام لیا ہے، اس کی مردار ہونے میں کوئی شک ہے؟ بتاؤ. مشرکین کا مذہب. نیت تو غیر اللہ کی، پیر بابا جی فقیر لنگڑ شاہ کی ہو، اور ذبح کے وقت خدا کا نام لیتا ہے. یہ درمیانی جو صورت ہے، نیت کس کی ہے؟ غیر اللہ کی، اور زبان سے کس کا نام لیتا ہے؟ ذبح کے وقت. یہ چیز جو ہے مردار اور خنزیر کی برابر ہے. ہمارے نزدیک ناجائز ہے، ان کے نزدیک حلال ہے. اور قاسم العلوم والخیرات کے اس زمانے کے مشرکین اور اہل بدعت کا ذہن یہی ہے. یہ اس زمانے، یہ مرکب معجون ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ زبان سے اللہ کا نام ہے اور دل سے دل میں غیر اللہ ہے. مرکب معجون جانتے ہو، کچھ ادھر ہے اور کچھ زبان سے اسلام لے رہا ہے اور دل سے نفاق. تو منافقت اور ایمان سے اسلام سے کچھ سے یہ مرکب معجون طریقہ جو ہے اس زمانے میں نہیں تھا. مشرکین کے زمانے میں وہ تعظیم بھی دل سے غیر اللہ کی کرتے تھے اور نام بھی غیر اللہ کا لیتے تھے. وما ذبح علی النصب جو ہے آگے تم وان تستقسموا بالازلام، سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ آگے جو ہے اس میں سورہ مائدہ میں انشاءاللہ العزیز آگے. خواہ مذبوحہ ہو، خواہ کپڑا ہو، خواہ روپیہ ہو، خواہ چاول ہو، خواہ کچھ بھی ہو، حرمت کا دار مدار کیا ہے جی؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ بتاؤ کی نیت ہے. ایک اور دلیل قاسم نانوتوی ہے. نیت آدمی نے کیا کہ بابا کے نام میں ذبح کروں گا. مردار ہے جانور یا حلال ہے؟ یہ نیت مستمر ہے. اگر ذبح سے پہلے توبہ کر جائے استغفر اللہ. مولوی صاحب دیوبندی مل گیا، کیا تم نے کیا نیت کیا ہے؟ توبہ کرو. اس نے توبہ استغفار، میں نے غلط کر دیا،
جانور حلال ہوگا یا پہلے نیت کی وجہ سے مردار ہوگا؟ نہیں کیا ہے، کیوں حلال ہوگا؟ جانور تو وہی حویلی بھی اس کو کہتے ہیں۔ دیکھو کہتے ہیں انما الاعمال بالحرمت کی جو نیت تھی وہ کیا تھی بتاؤ؟ حرمت کا جو مدار اور علت تھا وہ کیا ہے؟ نیت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ذبح سے پہلے اگر نیت ٹھیک ہو گئی آدمی کی، غیر اللہ نکال دیا استغفار تبلیغی کچھ چیلا لگا کر کے ٹھیک ہو گیا، اب ذبح کرتا ہے تو بتاؤ وہ حلال ہے یا نہیں؟ سمجھ میں گیا جی؟ اچھا، معلوم یہ ہوا کہ حرمت کی علت غیر اللہ کا تقرب اور نیت ہے۔ نیت غیر اللہ کرتا ہے وہ حرام ہے۔ یہ حرام لذات ہی نہیں ہوا بلکہ وہ نیت کی وجہ سے ہوا۔ عارضی حرمت تھی، اصلی حرمت تو گدھے میں ہے نا۔ عارضی حرمت کہاں سے آ گئی؟ آپ کی نیت سے آ گئی۔ اب نیت ٹھیک ہو گئے تو عارضی اصلی کے ساتھ تقابل نہیں ہو سکتا ہے، وہ عارضی نیت حرمت جو ختم ہو جائے گی اور اصلی علت آ جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ کتنے صورتیں ہو گئی؟ اور چوتھی صورت یہ ہو کہ نیت تو خالص اللہ کی ہو اور ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لکھیا، صرف عقلی ایک صورت ہے، اس کی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ نیت اللہ کی ہو اور ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے، نیت اللہ کی ہو تو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام کیوں لے گا؟ لہٰذا یہ کوئی عقلی صورت ہے، اس کی کوئی حقیقی صورت نہیں ہے۔ نظر لغیر اللہ کو آدمی حلال سمجھ کر کھاتا ہے، دربار میں جو چاول ہے حلال سمجھ کر کھاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ پتا ہے؟ کافر آدمی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وما احل بہ، اور حرام سمجھ کر کی مجبوری کی صورت میں صد رمق یعنی جتنے جو ہے انسانی موت سے بچ سکے ضرورت کے وقت، ٹھیک ہے، پھر خنزیر بھی کھا سکتا ہے اور جی وہ نظر غیر اللہ بھی کھا سکتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہزارہا لوگ جو ہے، لاکھوں لوگ یہی اسی چیز میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جان کا نذرانہ دینا کہ جی فلاں بکری جو ہے فلاں، یہ جان کا نذرانہ نظر لغیر اللہ ہے، یاد رکھو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جان قربان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ویسے ذبح کر کے ثواب اور یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جان کا نذرانہ تقرب کس یہ جو صرف ہم تبصرہ سمجھ میں آ گیا جی۔ وما احل بہ، نامزد کیا گیا، نام لیا گیا بھی علیہ، اس پر غیر اللہ، غیر اللہ کے لیے۔ اب آگے فمن اضطر، بس جو بیتاب ہو جائے، غیر باغن، باغن کا معنی یہ ہے ہمارے نزدیک مزہ تلاش کرنے والا نہ ہو کہ کباب بنا کر کھائے، غیر باغن معنی مزہ تلاش کرنے والا۔ ایک شرط امام شافعی کے نزدیک باغی نہ ہو، اسلامی حکومت کے خلاف جو بغاوت کرنے والا نہ، اس کے نزدیک باغی کے لیے یہ سہولت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں باغی ایک مجرم ہے، مجرم کے لیے یہ سہولت نہیں ہونی چاہیے، یہ ریلیف نہیں ملنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے نزدیک باغین سے کیا مراد ہے؟ مزہ تلاش کرنے والا۔ عادل مطلب ایک کلو سے اس کو گزارا ہوتا ہے، موٹا آدمی ہے، ٹھیک ہے، یا پاؤں سے گزارا ہوتا ہے، تو مطلب جتنا زندگی بچ سکے، ٹھیک ہے جی۔ بریلویوں کا حلوہ اتنا کھائے کہ زندگی بچ سکے، تو فلا اسم علیہ کا، اس پر گناہ، وہ شے حلال ہے یا حرام ہی ہے؟ بس بدستور حرام ہی ہے، البتہ گناہ اٹھایا گیا، حکم موجود ہے، علت بھی موجود ہے، علت حرمت موجود ہے، حکم بھی موجود ہے، حرام ہی ہے، لیکن گناہ اٹھایا گیا۔ اب ایک سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کس کو پتہ چلے گا کہ اتنا میں کھاؤں گا تو زندہ بچوں گا اور اتنا نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا؟ یہ تو ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتا، وہ آدمی کیسے اس کو پتہ چلے گا؟ فرمایا کہ تھوڑا بہت اللہ معاف کرتا ہے، ان اللہ
غفور رحیم. تم اپنا احتیاط کرو, ٹھیک ہے؟ اگر تم تھوڑا سا زیادہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. جی اس کے لیے بہت سخت جو بڑے مدارس تھے نیو ٹاؤن وغیرہ میں سخت اصول ہوتے تھے. اللہ نے ان مدرسوں کو ترقی اس لیے دیا, اللہ اور بھی ترقی دے. وہ پوچھتے تھے ٹھیک ٹھاک. شروع میں ایسا نہیں کہ خزانے یہ شیخ بنوری آ کر جو نیو ٹاؤن کھولا ہے چھوٹا سا, وہ مدرسہ مسجد بھی اپنی نہیں تھی. اور مفتی شکیل صاحب کا جو دارالعلوم ہوا ہے, ہمارے خیال میں یہ بنا ہوا اتنا پورا وطن نہیں ملا ہے. میرا ناکہ میں وہاں میں خود گیا, اور میں تو نرم دل ہوں, وہاں جا کر میں صحیح پورا دیکھ نہیں سکا, میرے سے جذبات آئے. اب بھی ہے وہ وہی وہ جگہ, اب گئے وہاں پر ڈی مارکیٹ کے پاس. ہاں ہندوستان سے آئے وہ چھوٹی سی اتنی سی جگہ مل گئی, مودی شفیع جیسا آدمی. پھر آرام سے جا کر وہ جھاڑیاں مل گئے دارالعلوم کی. جب حق کا زمانہ ہے اور بھی جگہ مل گئی. آدھی کراچی ہے کہ وہاں گودام بھی ہے, کھیلنے کی جگہ بھی ہے, کام ہے. ہاں اخلاص. اور بنوری رحمہ اللہ نے بالکل وسط شہر کے اندر وہ مل گئے. بنوری ٹاؤن ہے جو ہے, آدھے مدارس جو ٹاؤن کی زیر میں رہا. اور وہاں عجیب طریقہ ہے, وہ شورا ہے, کوئی ذاتی وہ نہیں ہے. اب شامزی صاحب کدھر کا تھا, مودمی وہ بن گیا. عبداللہ مختار صاحب بن گیا, ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ دکتور شیر کیا کہتے ہیں کہ اسکندر صاحب, یہ کوئی وہاں کی تھوڑی ہے, یا مودمی کے چچزاد نہیں ہے. کہاں کے اصل, ہاں تو دوسرے علاقوں, مطلب یہ اصول ہے نیو ٹاؤن کا. شیخ بنوری کا ایک بیٹا تو محمد بنوری, اس نے کہا مجھے مودمی بناؤ ورنہ میں خوشی کر دوں گا. اور وہ مینار پر اوپر چڑھ گیا. اب کوئی نیچے نہیں اٹھا سکتا, اتار سکتا. شامزی صاحب کو بلایا کہ یہ مسئلہ ہو گیا, گر جائے گا اور یہ مسئلہ مر جائے گا. شامزی صاحب پٹھان آدمی تھا پختون, اس نے کہا گرو میں دیکھتا ہوں تم چھلانگ لگاؤ. خبیث شاگرد بھی ہوگا. مدرسہ شیخ بنوری کا ہے, یہ تمہارے وراثت میں نہیں ہے. تم نے مرنا ہے, میں ابھی دیکھتا ہوں. کہاں گر سکتے, ہو سکتا ہے کہتے بعد میں اسی طرح سے ہوتا ہے اس افسوس میں. اور بعد میں ابھی الحمدللہ سلیمان بنوری ہے. تو بہرحال اب مؤمن میرے خیال میں وہ ہے یا نہیں مؤمن. تو یہ مدرسوں میں یہ اصول تھا. ہم نے وہاں دیکھا کہ کوئی وہاں گاڑیاں لے کر آتے تھے, پوچھتے کہ بھائی کیا نظر لے اللہ نہیں ہے. بکرے شکرے آتے, اس ٹھیک ٹھاک پوچھ کر قربانی کی کھالے جائیں. پھر طالب علم جو ہے ان کو موٹر سائیکل دیتے, جتنے زیادہ کھالے لے گا تو اس کے لیے انعام تحفہ. وہ بڑا مزہ ہوتا تھا. وہ کھالوں پر ایک دن ہماری لڑائی ہوئی. ایک کھال ہم نے کہا جب میں فاروق ہے کہ ہماری ہے, جیش والوں نے کہا ہماری کھال ہے. آخر ہم نے کہا آدھے کروا دے تم لے لو, آدھے ہم لے لو. ہم نے اساتذہ بھی آیا, ہم نے نہیں دیا, کیونکہ شیخ صاحب خود کہا کہ ایک امید الرحمان نام کا عالم تھا, فاروق کے بعد میں شہید کیا. اس نے کہا تم ہمارے مجاہدین ہو, یہ تمہاری ٹریننگ ہے کھال جمع کر اور چاہنے کے لیے. تو بڑا مزہ آتا تھا بھوکے پیاسے. اور ہمارے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ایک وزیرستانی تھا, سائیکل چلا رہا تھا. میں اور وہ گئے تو وہ بہت زیادہ بیوقوف بھی تھا. وہ سائیکل چلاتے تھا مخلص. اندر رافیزی ہمیں کیا پتہ وہاں ایک ہوتے, ایک نے کہا ادھر آ جائے. وہ اندر کوئی بھینس ٹوٹے کر رہے تھے. وہ فوراً گھس گیا اس سائیکل لے کر. میں نے دیکھا تو میں نے لکھا ہوا ہے دروازے. اب انہیں بلایا تو ظاہر ہمیں مار دیتا. کوئی واقعہ ایسا ہوا تھا. اب پیچھے سے جلدی سے میں نے آوازیں دیا, وہ سنتا کہاں ہے, سائیکل لے کر کے پیچھے میں بھی پہنچ گیا. یوں پکڑ کر کے اس کا جو دھوم پکڑ کر کھینچ رہا ہے. میرے اوپر دیکھو جو دیکھا وہ یہ کہا. اندر سے ان کی ضرورت دل نہیں ہو سکی کہ باہر ہمیں پکڑ سکے, اور ہمیں پتہ چل گیا. وہ تیار ہو گیا تھا. وہ نیا پورا یقین تھا کہ اندر ہمیں مار دیتا. بھاگ گیا. میں نے کہا شکر کرو کہ اللہ نے جان چھوڑا.
کھانا کہاں تھا یار ایسے موقع پر، جب وہ کھال پورے ہوتے پھر ہمارے لیے کسی کو 100، کسی کو 200، کسی کو 300 یہ پیمنٹ ہوا۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی بھائی یہ ٹھیک ٹھاک تحقیق کرتے ہیں؟ ہاں زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے، قرائن بظاہر اسلامی اور اچھا آدمی ہے، کھوج کی ضرورت نہیں ہے۔ گاڑی پر کوئی تصویر ہے، کالا بکرا ہے یا اس طرح سے کوئی علامات ہے، وہ ٹھیک ٹھاک دانا مفتی بٹھایا ہوتا ہے، پھر وہ اسی طرح وصول کرتے ہیں وہاں خزانے کا۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر جو معاملہ کیا کر دیا جائے بتاؤ، استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک ہے الحلال بین والحرام بین، بینہم المشتبہات۔ مشتبہ کیا چیز ہے؟ شیخ تقی عثمانی صاحب نے انعام الباری میں ذکر کیا ہے کہ مشتبہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی وہم میں آ جائے کہ یہ ڈب روٹی جو ہے ہندوؤں نے بنائی یہ حرام ہے، یا یہ دوائی میں جو ہے، جو دوائی کی بوتلوں میں لوگ شراب ملاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ دلائل سے کوئی ٹھوس پتہ چلے، یا آپ نے یہ وہم آگے کیا تو ہوٹل جو ہے بریڈو کا ہے یا شیعہ کا ہے فلاں، اگر اس طرح سے نہ کرو۔ اغلب اور اکثر ریت آبادی کس کی ہے بتاؤ جی؟ اہل حق اور مسلمانوں کی ہے۔ چپکے سے کھاؤ، تمہارے لیے اجازت ہے، شیخ نے ذکر۔ ہاں خارجی کوئی قرین ہے، آدمی معلوم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو پھر جو ہے تم وہ کر سکتے۔ ایک وہمیات ہے اور ایک مشتبہ۔ مشتبہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دلائل کے آپس میں تعارض کی وجہ سے جو اشتباہ ہوتا ہے کہ اس کو ترجیح دوں یا اس کو ترجیح دوں، وہاں احتیاط کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھو کدھر پہنچ کے تھے ہم؟ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا۔ اس کا ربط ہے کہ پہلے حلال کو حرام، حرام کو حلال، حلال کو حرام، ٹھیک ہے جی، اور حرام کو حلال۔ پہلے حرام جو میت وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح دم ہے، خنزیر ہے، اس کو وہ کفار حرام سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں۔ اب اہل کتاب کی ایک اور جو ہے گناہ کو جو ہے بیان کر دیا، گویا کہ تحریمات معنوی ہے۔ پہلے تحریمات حسی ہے، اب تحریمات جو کتاب کو چھپانا ہے، کتاب میں تحریم کرنا، کتابی حکم کو حلال چھپانا۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ فی التوراۃ والانجیل، اچھا جی، من الکتاب ویشترون بہ، اور پسند کرتے ہیں، خریدتے ہیں اس کتاب کی بدلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول۔ ان کو فنڈنگ ہوتی تھی اہل کتاب کو، یاد رکھو آل عمران کے اندر جو ہے چھلا کو واقع ہے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، نہیں داخل کرتے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، نہیں اللہ ان سے بات کرے گا قیامت کے دن۔ بات سنو، قیامت کے دن کافروں سے بھی اللہ بات کرے گا یا نہیں کرے گا بتاؤ جی؟ عمومی جو خطاب ہوتا ہے سب، اس میں بھی ایک لطف و لذت ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ایسا بدبخت ہے جو تحریف کرنے والے یہودی، ٹھیک ہے، کتاب چھپانے والے، وہ عمومی خطاب بھی ان کو نصیب نہیں ہو۔ تفسیر میں نہیں سمجھ میں آئے جی؟ اور یا یہ معنی کر لو کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، رحمت کی گفتگو، ٹھیک ہے جی، اور غصے کی گفتگو تو کرے گا۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ، ٹھیک ہے جی، خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پکڑ لو اس نالائق کو، گھسیٹ لو، پھینک دو۔ کدھر پھینک دو جی؟ وسط جہنم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ اسلم۔ ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کریں گے، معافی نہیں ہوگی کفر و شرک کی۔ اور چوتھا ثمرہ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا درد والا۔
کیوں ایسا ہوا؟ یہ بھی اللہ کے بندے تھے یا نہیں تھے؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں، کیوں؟ جواب کیا دیا بتاؤ؟ اشتروا ضلالت کا کیا معنی؟ خرید لیا، اتوار بازار سے خرید لیا گمراہی کو، کیا معنی ہے اشتروا ضلالت؟ پسند کر دیا، مجاز ہے۔ پہلے وہ باپ کو اصول بتا دیا، آگے پیمنٹ روپے پر ہو جاؤں گا، خاص خاص جگہوں پر میں آپ کو یہ آگے دھکا دوں گا، ورنہ آپ انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا گمراہی کو ہدایت کی بدلے میں دنیا میں، والعذاب بالمغفرۃ آخرت میں، فما اصبرهم علی النار۔ میں نے آپ کو کیا معنی کیا تھا بتاؤ جی؟ فما اصبرهم ای شیء اصبرهم، کون سی چیز ہوگی، کیا ہے خوب صبر کریں گے آپ پر، یہ معنی تعجب ہے، کیسے صبر کریں گے، کیا خوب انہوں نے صبر کریں گے آگ پر۔ فما اصبرهم ای شیء اصبرهم، کس چیز نے ان کو صبر دلایا، کس پر جی؟ آگ پر۔ ذالک یا عذاب اس لیے بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے نزل، نزل کا کیا معنی ہے؟ پھنس جاؤ گے تم، دیکھو نزل کا کیا معنی ہے؟ نزل ینزل تنزیل کا معنی کیا ہے؟ اور کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ تورات مراد ہے؟ تورات جی؟ بأن اللہ نزل الکتاب بالحق جی، تنزیل مراد ہے یا تورات مراد؟ ادھر تو میرے پاس نسخے میں تورات ذکر ہے، تورات تو دفعتاً نازل ہو گئی، نزل کیوں ذکر ہوگی؟ آپ نے خود اپنے آپ کو پھنسا لیا جی۔ تورات بھی ہو تو ہمیں کے لیے جو ہے دفعتاً نیچے مراحل ہوتے، پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا کسی مرحلے پر، دیکھو قرآن کا نزول کتنی مرتبہ ہوگا، پہلے کہاں سے کہاں آیا قرآن؟ اللہ کی ذات سے لوح محفوظ میں، لوح محفوظ سے بھی قلم میں بھی آ سکتا ہے، پہلے اللہ نے قلم بنا کر کی کہا اکتب، سارے جو تقدیرات قلم میں آ کر گھس گئے، پھر قلم کو کہا کہ لکھو، آپ کدھر لکھو جی؟ لوح محفوظ، بڑے قلم، اتنے بڑے بڑے حروف میں لکھو، ایک حرف مشرق سے مغرب تک جو اتنا بڑا ہوگا، لوح محفوظ کتنا بڑا ہوگا کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں، وہ سب کچھ وہاں لکھا، پھر وہاں سے کدھر آگے جی؟ بیت المعمور، پہرے ہے وہاں پر بڑے بڑے ملائکے، ایک ایک ملائکے 600 پر ہے وہاں پر، وہاں پر کھڑے حفاظت کر رہے، کوئی وہاں جا نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو انتظام ہے، حکومت ہے، پھر وہاں سے ٹھیک ہے تو نزلہ ہو یا نزلہ بمانے انزلہ کے ہو، ایک لفظ دوسرے لفظ میں استعمال میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یا قرآن کریم، کس نے جواب دیا تھا قرآن کریم جی؟ اچھا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب کے اندر، کس کتاب میں جی؟ تورات میں، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، لَفِي شِقَاقٍ، اختلاف میں ہے، بعید معنی دور کے اختلاف میں۔ اگلی جو صورت ہے، ابھی تک جو نصف، ہم نصف تک پہنچ گئے ہیں، سورہ بقرہ کے کہاں تک پہنچ گئے بتاؤ؟ ابھی تک جو خطاب تھا امت اجابت کو تھا، امت دعوت کو تھا، دعوت یہود و نصارہ کو تھا، ابھی تک جو کلام چلا آ رہا ہے نصف صورت تک کس کے ساتھ تھا بتاؤ جی؟ امت دعوت، جس میں خصوصیت کے ساتھ یہود ہے، یہود و نصارہ کو جو ہے اور مشرکین، یہ سب کے سب پیغمبر اسلام کی امت دعوت ہے۔
امت دو قسم پر ہے، ایک وہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اس کو امت دعوت کہتے ہیں، اور ایک وہ جس نے ایمان قبول کر دیا، اس کو امت اجابت کہتے ہیں۔ نصف سے تقریباً آخر تک یہ امت اجابت کو خطاب ہوگا اور احکام ذکر ہوں گے۔ احکام کتنے احکام ذکر ہوں گے؟ 35 احکام بڑے بڑے۔ کتنے ذکر ہوں گے جی؟ اصول اور فروع ذکر ہوں گے۔ اصول اور فروع، اصول فروع معنی عقائد ذکر ہوں گے، ایمانیات ذکر ہوں گی، ایمانیات میں چن کر کے پرکھ کر کے خاص خاص اصول ذکر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آگے احکام کی جو ہے چارٹ ذکر ہوں گے 35 تک، ٹھیک ہے، دور تک یہ مضمون چلا جائے۔ ترجمہ پہلے دیکھ لو پھر انشاءاللہ ترجمہ۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من آمن، نیکوکار وہ ہے، من آمن جو ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ملائک پر، کتاب پر، نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور مال دے دے محبت کے باوجود، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامی یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین منگتوں کو، وفی الرقاب گردن چھڑانے میں، واقام الصلاۃ نماز قائم کرے، وآت الزکوٰۃ زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اور اپنے عہد پیمان کو پورا کرنے والے، اذا عاہدوا جب وعدہ کرے، والصابرین فی البأساء اور صبر کرنے والے مالی تنگی میں، والضراء جانی تنگی میں، وحین البأس اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا وہ لوگ وہی ہے انہوں نے سچ کر دکھایا، واولئک هم المتقون اور وہ لوگ وہی ہے پرہیزگار۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص تمہارے پر فرض کیا گیا ہے قصاص، فی القتلی مقتولین میں، الحر بالحر، الحر یقتل بالحر آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، والعبد یقتل بالعبد، والانثی تقتل بالانثی، فمن عفی بس جس کو معاف کیا گیا، لہو اس آدمی کے لیے، قاتل کے لیے، من اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ، فاتباع بالمعروف تو پیروی کرنا ہے، مطالبہ کرنا عرف کے مطابق، مطالبہ کرے گا عرف کے مطابق، اور وہ آدمی ادا الیہ اور ادا کرے گا قاتل الیہ ورثاء کے لیے بإحسان اچھی طرح۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ ہلکا کرنا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور ورحمت رحمت، ومن اعتدی بعد ذالک پس جو تجاوز کرے گا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم اس کے لیے عذاب درد والا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَاب تمہارے لیے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل والے لوگوں، لعلکم تتقون تاکہ تم بچو، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت تمہارے پر فرض کیا گیا تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو جائے، شرط ہے کہ ترک خیرن اگر مال چھوڑ دیا ہے تو کیا، کتب الوصیۃ وصیت فرض کی گئی ہے، للوالدین والاقربین بالمعروف والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے عرف کے مطابق، حقا علی المتقین واجب ہے پرہیزگاروں پر، ومن بدلہ پس جو کوئی بدل لے گا بعد ما سمعہ بات سننے کے، فإنما اسمہ پس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ جو اس کو بدلتے ہیں،
ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص، اگر جو ڈرتا ہے وسیع سے، جنفن وسعت کرنے والے کی طرف سے، جنفن ذاتی کا بغیر قصد کے، وہ اسمن یا قصدن اس نے کوئی زیادتی کی ہو، تو فاصلح بینہم، پس وہ صلح کرتا ہے ان کی درمیان، تو فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رحم کرنے والے، بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، لیس البر، یہ بر بر سے مشتق ہے۔ بر کس سے مشتق ہے جی؟ اور بر خشکی کو کہتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بر کس نیکی کو کہتے ہیں بتاؤ؟ ان الابرار لفی نعیم، بر کس نیکی کو کہتے ہیں بتاؤ؟ ہر نیکی کو بر کہتے ہیں؟ نہیں جی، لن تنالوا البر، تم بر کو نہیں پہنچ سکتے ہو، نیکی کو، حتی تنفقوا مما، جو تمہیں پسندیدہ ہو وہ اگر خیرت نہ کرو تو تم نیکی نہیں پا سکتے۔ تو کیا اگر یہ 20 روپے کا ہے میں دے دوں تو مجھے نیکی نہیں ملے گی؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کیا معنی ہے؟ اب مفسرین آگئے میدان میں، نیکی کے درجات ہے یار، ایک بر ہے، بر ہے، وسیع نیکی ہے جس میں ہر پہلو آ جائے، کامل درجے کی نیکی۔ ان الابرار لفی نعیم، ابرار اور اعلیٰ درجے کو تم نہیں پہنچ سکتے ہو مگر یہ کہ محبوب ترین چیز خرچ کرو، اور محبوب ترین سے اگر کم درجے کی خرچ کرتا ہے تو اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ تمہیں اجر دے گا، نیکی ہوگی تمہیں، لیکن ابرار کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ اب تو سمجھ میں آ گیا نہیں آیا بتاؤ؟ اچھا جی، بر بر، تو بر اور بر مشتق ہے کس سے بتاؤ؟ بر سے، وسیع نہیں۔ اب اس مضمون کا پہلے کے ساتھ کیا ربط ہوگا، سورت کے اول کے ساتھ کیا ربط ہوگا، اور قریب مضمون کے ساتھ کیا ربط ہوگا، آئندہ چل کر کے مضمون کے ساتھ کیا ربط ہوگا، سمجھ میں آنے چاہیے؟ پہلے تو ربط دینا ہے نا۔ بسم اللہ کرو، نکال دو، الف لام میم ذالک الکتاب، اول سورت کے ساتھ ربط ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لیا، وہ کون ہے چھپی؟ بتاؤ ذرا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یؤمنون بالغیب کی تشریح ہے، تفصیل وہ سمجھ میں آ گیا جی؟ یؤمنون بالغیب، چھپی چیزوں پر ایمان لیا۔ تو لیکن البر من آمنا، آمنا آ گیا نا، یؤمنون بالغیب، من آمنا، اب ایمان کس پر لے آنا ہے؟ باللہ، یہ وہاں ذکر نہیں ہوا، سمجھ رہے ہو جی؟ آمنا باللہ والیوم الآخر 2 ہو گیا، ملائک 3 ہو گیا، کتاب 4 ہو گیا، نبی 5 ہو گیا، قدر خیرہ و شرہ یہاں ذکر نہیں ہوا، وہ دوسری جگہ، سارے چیزیں ایک جگہ نہیں ذکر نہیں ہوتی یار، ٹھیک ہے؟ تو گویا اس کی تشریح ہے۔ آئندہ صورت کے ساتھ بھی اس کا ربط ہے۔ آخر صورت دیکھو، نکال دو سورہ بقرہ، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سمجھ میں آگئے جی؟ تو پہلے بھی ایمان ہے، وسط میں بھی ایمان ہے، آخر میں بھی ایمان ہے، کچھ سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھو جی، قریب 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 جو زیادہ منازع اور جو چون چرا کیا ہے کس مسئلے پر کیا ہے بتاؤ؟ ابھی بھی جو ہم پڑھ کر سابقہ آ گئے، کس مسئلے پر کیا ہے؟ قبلے کے بارے میں، سمجھ میں آ گیا جی؟ اور یہودیوں نے کیا کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ترین ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہا، اور نیکی کو کس میں بند کر دیا جی؟ قبلے میں، منہ اس طرف کر لے اور اس طرف کر لے، بتا دے کہ بھائی اس میں نیکی بند نہیں ہے، نیکی کے اور کام بھی ہے جو تم خراب کرتے ہو، سمجھ میں آ گیا جی؟ جو تمہارا وہ عمل ٹھیک نہیں ہے،
ایمان تمہارا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ تم نے کیا کہا جی عزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے کیا کہا جی عیسیٰ ابن اللہ، مشرکین نے کیا کہا جی سمجھ میں ملائک بنا تو، ٹھیک ہے جی۔ رسولوں کے بارے میں جو ہے تم نے کیا کہا کہ جو ہے بعض رسولوں میں تفرقہ ڈالا، بعض پر ایمان لایا اور بعض کا انکار کیا، بعض کو ساحر کہا، بعض کو زانی کہا، بعض کو 43 کو تم نے قتل کیا۔ تو رسالت کے معاملے میں تمہارا حشر یہ ہے، تمہاری نیکی کا حشر یہ ہے۔ قیامت کے بارے میں تم نے کیا کہا لن تمسنا النار الا ایاما، وہ بھی ٹھیک نہیں رہ گیا، جو ہے اعمال اور اخلاق اس میں بھی تم گئے گزرے ہو۔ لہذا یہ جو ہے ایمانیات بر صرف جو ہے اس میں بند نہیں ہے، کس میں کہ وہ اس طرف کر لے یا اس طرف کر، بلکہ بر یہ ہے لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی صرف اس میں بند نہیں ہے، ولیکن البر، لیکن نیکی من آمن، وہ شخص ہے، نیکی وہ شخص نہیں ہے، یہاں پر جو ہے مضاف محذوف نکالیں گے، ولیکن البر بر من آمن باللہ، یہاں بر دوبارہ لفظ نکالیں گے، یا جو ہے لیکن البر بمانے بار کے، لیس البار، نیکوکار وہ آدمی نہیں ہے، نیکوکار آدمی وہ ہے جو ایمان لے آیا اللہ پر۔ کیا مطلب ہے ایمان اللہ پر لے آنا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی، اس کو وحدہ لا شریک، اس کو جو ہے خالق مالک ہے، اور والیوم الآخر کا مطلب آخرت، جیسے شریعت نے حکم دیا ہے اسی طرح ایمان لے آنا۔ ملائک پر ایمان لیا، کیا مطلب ہے؟ ملائک ہے، موجود ہے، مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، انسانی ڈیوٹی میں کائنات ان کی حوالہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما، اس کا عقیدہ ہے۔ کتاب کا کے اوپر ایمان یہ ہے، یہ نہیں یہودیوں نے جو کتاب کا حشر کیا ہے، تحریف کر کے بگاڑا ہے، کتاب کے اوپر جو ہے حکم کا ایمان یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب مانے، والنبیین، سارے نبی، یہ تو اصول تھے، عقائد تھے۔ آگے فروع میں جو ہے سب سے پہلے زکوٰۃ صدقات ذکر کیا ہے، وآت المال علی حبہ، حبہ میں ضمیر ہے ضمیر راجع اللہ کی طرف کرو، اور یا ہے ضمیر جو ہے کس کی طرف راجع کرو، تو مطلب یہ ہے کہ علی حب اللہ و علی حب المال، اللہ کی محبت کے ساتھ اور مال کی محبت کے ساتھ بھی خرچ کرو، جس چیز پہ تمہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو تمہیں محبوب ترین چیز آپ خرچ کرو گے تو وہاں سے محبوب ترین چیز تمہیں ملے گی۔ ذوی القربہ، سب سے پہلے رشتہ داروں کا خیال رکھو، رشتہ میں بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور فقیر بھی ہے، صدقہ بھی ہو جائے گا اور رشتہ داری کا حق بھی ادا ہوگا۔ یتیموں کو دے دو، یتیم اس کو کہتے ہیں نابالغ اور باپ نہ ہو، باپ سہارا ہوتا ہے کمانے کا، وہ نہیں ہے، محتاج ہے، تو اس کو دے۔ مساکین، سکون سے ہے، مسکین، کچھ پیسہ نہیں ہوتا ہے تو آدمی سکون کرتا ہے، تو مسکینوں کو دے۔ وابن السبیل، وابن السبیل کا کیا معنی ہے بتاؤ جی؟ بعض نے کہا کہ مہمان ہے، بعض نے کہا کہ مسافر ہے، اگرچہ گاؤں میں اس کا رقم ہے، بینک بیلنس بہت ہے، لیکن ابھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کس میں ہے جی؟ ہمارے ساتھ ایک بیپور سے طالب علم ہے، وہ فنکشن کرتے تھے مدرسے کی کوہستان میں، وہ کہتے کہ جی راستے کی بیٹوں کے لیے دو، وہ لوگ ہے نا راستے کے بیٹے کو تو وابن السبیل کا معنی کیا ہے جی؟ ابن کی اضافت سبیل کی طرف معنی راستے والے، اس میں کہا گیا کہ مہمان ہے، اس میں یہ کہا گیا منقطع العوزات ہے، اسی طرح کہا گیا کہ حاجی ہے، یہ سب کے سب کیا ہے جی؟ ابن السبیل۔ بہترین مصرف اس زمانے میں جو ہے مدرسے کے طالب علم ہے، وہ ابن السبیل، ٹھیک ہے جی، وہ ابن السبیل۔ والسائلین، مانگنے، منگتوں کو دینا چاہیے۔ آپ کے ساتھ فرمایا کہ اگرچہ گھوڑے پر آدمی آ جائے، اس زمانے میں تو گھوڑا تھا، آج کل پجار اور جہاز میں کیوں نہ آ جائے، مانگ لیتا ہے تو آپ کو اس کو دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس گھوڑا اور اس جہاز موٹر سائیکل سے اس کی وہ حاجت پوری نہیں ہوتی، عالم الغیب و شہادت ہے، اور اغلب یہی ہے کہ انسان مانگتا نہیں ہے،
لہٰذا کوئی مجبوری نے اس کو مجبور کیا ہوگا. اب تحقیق جو ہے ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ آپ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ کے پیارے نام پر دو. اگر اس کا عقیدہ اس کا کوئی عمل وہ ہے تو وہ جانے. ٹھیک ہے جی, آپ کو ثواب مل جائے. ہمارے استاد نے کہا جو چھوٹے ینگ لڑکے ہیں داڑھی میں یا لڑکیاں ہیں ان کو مت دو. تم پیسے دو گے وہ جا کر کی بدکاروں سے مانگیں گے اور وہ اس کو غلط استعمال کریں گے. اس لیے ایسے لوگوں کو مت. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. والسائلین, اچھا وفی الرقاب مانا جس کے اوپر مکاتب ہے, پیسہ آ گیا ہے گردن پر. ٹھیک ہے, ہلو ایکسکیوز می, جلدی جا کر وضو کر کے جلدی کرو, بیمار ہے میرا. میں جب بیٹھتا تھا وہ پابندی سے بیٹھتا. ایک میرا پرانا شاگرد ہے 2010 میں نے ادھر دور کیا تو اس کی گاڑی سفید ہو گئی. کچھ دن پہلے آ گیا استاد جی, ایک ادھر بوسے دے دیا ہاتھ میں, ادھر خطیب 2 لڑکے میں لے کر آیا. یہ میرا استاد میں وہ ایک میرا غائب ہو رہے تھے. میں نے صرف نہ میں بٹھاؤ نہیں, وہ ادھر آپ کے پاس بیٹھے. ٹھیک ہے بیٹھتا ہے لیکن آج سو گیا تھا. پتہ نہیں کیا مسئلہ. ہاں ٹھیک ٹھاک سو گیا, دبا کر کے سو گیا. تغارہ کر رہا. اللہ خیر کر دے. کدھر پہنچ گیا تھا جی؟ وفی الرقاب مانا فی فک الرقاب, گردن چھڑانے. ٹھیک ہے جی. مکاتب کہتے ہیں غلام جس کو آدمی کہہ دے کہ جی پیسے اتنا دے دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. طے ہو گیا کہ 10 لاکھ روپے دے گا. اب وہ کہاں سے لائے گا؟ ایسے آدمی کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے. یا کوئی آدمی فک رقاب تو آج کل ہے ہی نہیں ہے اس طرح سے غلام. لہٰذا کوئی مقروض ہے تو فک گویا کہ اس کا گردن جو ہے بند ہو چکا ہے تو اس لحاظ اس کو بھی پیسے دے سکتا ہے. اچھا یہ تو مال پہلے ذکر کر دیا یہاں عجیب غریب طریقے سے. واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. دیکھو زکوٰۃ اور اقامت صلاۃ یہ قرین ہے دونوں یہاں ذکر کر دیا. عبادت بدنی میں نماز قائم کرے. ابواب البر والصلہ وآتوا الزکاۃ و زکوٰۃ دے. والموفون بعہدہم, اس کا پہلے کے ساتھ کیا ربط ہوگا بتاؤ ذرا تم نے اگر سمجھا ہے قرآن تو. یہودیوں میں سب سے زیادہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ. آج شکنیوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے بتاؤ. تم ان یہودیوں کی طرح نہ بنو. امت اجابت ہے نا جی, تو اپنے جو عہد تم نے کیا ہے اس کو کیا کر دو, یو ٹرن نہیں لے لو اس عہد سے. سمجھ میں گئے جو وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. جب تم نے معاہدہ کر دیا کہ میں یہ کروں گا, سمجھ میں گئے. آیت المنافق ثلاثۃ اذا وعد اخلف. جی آئے کیا ہے؟ اذا عاہد غدر, اذا خاصم فجر. یہ بھی ہے ٹھیک ہے. اذا حدث کذب ہے کہ بعد میں آیت المنافقین اذا حدث, اور اذا وعد, اذا تمنا خان صاحب بنتا ہے. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ اسم بمسمى ہے. سمجھنا کہ مزید تشریح نہیں کرو خدا کے بندوں. مطلب کافی ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ. ٹھیک ہے جی, کہ 2 ٹوک پکا وعدہ کر لے کہ یہ ہوگا اور بعد میں نہیں کرتا ہے. اور وسائل ہے, بادشاہ سے بڑھ کر وسائل کس کے پاس ہوتے ہیں بتاؤ. نہیں کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں بتاؤ جی؟ منافق کہتے ہیں. آیت المنافق ہے نا, کلیہ ذکر کر رہا ہوں, کوئی بھی کسے باشے. والصابرین فی الباساء, یہ منصوب کیوں ہے بتاؤ؟ منصوب والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. یہ منصوب کیوں ہے بتاؤ؟ یہ منصوب علی المدح ہے. اس کو متعدد چیزیں آ جائے ضابطہ لکھو, بیچ میں کوئی ایک چیز فوراً اعراب بدل کر منصوب ہوتا ہے, اس کو منصوب علی المدح کہا جائے.
ابواب و بر والے نیکی والے بہت ہوں گے، لیکن واہ کیا بات ہے صابرین کی، ان اللہ مع صابرین ہے نا، تو صبر کا درجے یہاں واضح کرنے کے لیے الگ الگ ذکر کر دیا۔ امدح الصابرین، کہ میں مدح کرتا ہوں صابرین کی۔ کیا میں نے ضابطہ بتایا ہے؟ بتاؤ جی۔ ایسا نہ کہو یار، متعدد چیزیں ذکر ہو گئی اور ان میں سے ایک چیز کو چن لیا، تخصیص کیا جائے گا اور اس کو اہمیت دے کر کے باقیوں کا اعراب، آگے پیچھے اعراب جو ہے ایک ہوگا، وہ بیچ والے کا اعراب اب سادہ جو ہے آدمی دیکھے گا کہ یہ اعراب کیوں ہے، ٹھیک ہے، ضابطہ اس کو آ گیا کہ یہ منصوب علی الاختصاص ہے، یا خاص کرتا ہوں میں، یعنی ان سب آدمیوں میں سے، ابواب البر والوں میں سے، وہ کس کو خاص کرتا ہوں جی؟ صبر والوں کو۔ یا امدح الصابرین، کہ میں مدح کرتا ہوں کن کی جی؟ صابرین کی۔ صبر کہاں کر رہے ہیں جی؟ باسا کس کو کہتے ہیں بتاؤ؟ بوس اللبیب و طیب عیش الاحمقی، نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کی قضا اور نحو یہی ہے کہ بوس اللبیب و طیب عیش، ایک احمق ہوگا وہ مالدار ہوگا، اور ایک لبیب عاقل ہوگا وہ مالی تنگی میں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ بوس اللبیبی و طیب عیش الاحمقی۔ اچھا، والصابرین فی الباسائی، صبر کرنے والے باسائی مالی تنگی میں، والضرائی بدنی تنگی میں، وحین الباسی اور جنگ میں صبر کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر کے دکھایا۔ اولئک هم المتقون۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کون ہے؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم۔ اصول ذکر ہو گئے تھے، اور ادھر کون سے اصول ذکر ہو گئے بتاؤ پیچھے؟ آمن باللہ آ گیا جی، اقام الصلاۃ آ گیا، آتا الزکوٰۃ آ گیا، اور موفون کچھ اضافہ ہوتا ہے، تفصیل ہوتی ہے نا، وہی بات ادھر تو نہیں دہرائی جاتی ہے۔ پھر آخری میں وہی ذکر کر دیا جی کہ اولئک هم المتقون۔ ادھر فرمایا تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ادھر کیا فرمایا؟ اولئک هم یہی متقین ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں کیا ہے جی؟ بس تم کر رہے ہو، یہ رکوع تو پورا کرنا ہے، ہاں یا بس کریں؟ بس کریں جی، لیکن چلو ہاتھ کھڑا کرے، کون سبق کی ختم کا قائل ہے آج؟ اور کون پڑھ کر رکوع پورا کرنے کا قائل ہے؟ اکثریت میرے خیال میں جو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔